اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ صدی وصلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شرک جرم کا کوئی جواز ہے؟ اس کا الفاظ شروع کریں۔ اس صورت کی آیتوں 29 سے 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب جنات کی ایک جماعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنائی تھی۔ معتبر روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے۔ دوسری مکی صورتوں اس طرح صورت میں اسلام بنیادی قائد یعنی توحید رسالت آخر اسی زمانے میں اس قسم کی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہوں گے اور اولاد مسلمان ہوگی اور اولاد مسلمان نہیں ہوگی، اور اس نے اپنے والدین پر ملامت شروع کر دی کیونکہ اسلام لائے۔ اس کے برعکس بعض گھروں میں اولاد مسلمان ہوگی اولاد مسلمان نہیں۔ صورت کا 16 قسم کی صورتحال تقاضا پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح ماضی میں جن قوموں میں کفر نافرمانی اور اختیار کی بلند جان کا وعدہ دیا قوم عاد کا خاص طور پر ذکر آیا گیا ہے اس میں۔ آمین تنزیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑے حرب اقتدار ہے، بڑے حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض ما بینہما الا بالحق وجعل مسمى الذين كفروا عما انذروا معرضون۔ اور ہم نے آسمان زمین کو ان کے درمیان چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متن میں یاد نہیں کر دیا۔ جن کے لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کس چیز منہ مول ہیں جس میں انہیں خبر نہیں دیا گیا۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بقاتم من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تم دکھاؤ کہ تم نے ایک کو بھی اور نہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ صحیح کہ انہوں نے زمین کو کون سی چیز پیدا کی، آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو قرآن کی پہلے ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد پر علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ان آیتوں نے فرمایا کہ مشرکوں کے پاس اپنے شرک والے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں تھی ثابت کر، جن میں معبودوں کو پوچھتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی پر کوئی حصہ دیا، نہ کوئی نقلی دلیل کوئی دلیل نہیں۔ کوئی ایسی کتاب نازل ہو جس میں معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی کا شریک قرار دیا ہو۔ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ادھر سے لے آئیں لیکن پیغمبر نے ان سے بات کی، اور پھر کوئی علمی سند موجود ہے کہ واقعی اس نے ایسا کچھ کہا۔ وہی روایت جس کی بنیاد پر علم سے ہو مراد یہی تاثر مشرکین کے پاس خود عقیدے ثبوت کا کوئی بات نہیں۔ یہ سورہ الاحقاف ہے، 4 رکوع پہ مشتمل صورت ہے۔ اس کے اندر ایک وہ جنوں سے ملاقات جو ہوتی ہے نبی کے سبب وہ، اور ایک واقعہ جب مسلمان اور غیر مسلم رسالت اور جو بنیادی چیزیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس میں، تو ادھر رسالت والے، اور اس میں ایک جب یہ بہت دور ہے جب مسلمان ایک خاندان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کے بارے میں، اور کچھ نئے مسلم تھے اس کے واقعے میں۔ یہ شروع کرو پڑھنا۔ ہاں پڑھو۔ آپ اردو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون۔ کوئی یہاں سے بھائی پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ یعنی جن جن کے مشرکین عبادت کرتے ہیں آخرت میں وہ سب ان مشرکین سے
برات ظاہر کر کے یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ میں بھی گزری ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مشرکین نے کچھ دنیا سے گزرے ہوئے انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان انسانوں کو بسا اوقات یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے، اس لیے وہ انکار کر دیں گے، اور جن کو پتہ ہے وہ یہ کہیں گے کہ در حقیقت یہ ہماری نہیں بلکہ نفسانی اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرے بعض مشرکین وہ ہیں جو فرشتوں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں 41، 46، 34 میں گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جنات اور شیاطین کی عبادت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہی انہیں بہکایا تھا۔ مشرکین کی تیسری قسم وہ ہے جو پتھر کے بتوں کو پوجتی ہے۔ بعض روایات میں یہ مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو دکھانے کے لیے ان بتوں کو بھی زبان دے دیں گے، اور چونکہ وہ ہماری بے جان پتھر تھے وہ دنیا میں بے جان پتھر تھے، اس لیے انہیں واقعی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اگر یہ روایت ثابت نہ ہو تو پھر یہ بت زبان حال سے یہ کہیں گے کہ ہم تو بے جان پتھر ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہماری عبادت کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو بات تم بتاتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی من گھڑت کلام مسموع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں رسوا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کلام معاذ اللہ خود گڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میری پکڑ کر لے گا اور مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ اس جملے کے آگے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے کہ اور مطلب یہ ہے
کہ نہ میں کوئی انوکھا پیغمبر ہوں کہ مجھ سے پہلے دوسرے پیغمبر نہ آئے ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا غیر معمولی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں علم غیب ہوں کیونکہ مجھے جو کچھ علم ملا ہے وہ وحی کے ذریعے ملا ہے، یہاں تک کہ وحی کے بغیر مجھے ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ دنیا آخرت میں میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دیا اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں بخشتا جو ظالم ہوں۔ اس جملے کو آگے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اور مطلب یہ ہے کہ نہ میں کوئی انوکھا پیغمبر ہوں اور مجھے پہلے دوسرے پیغمبر نہ آئے ہوں، اور نہ میں کوئی ایسا غیر معمولی دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو میں غیب علم ہوں، کیونکہ مجھ پر جو کچھ ملا ہے وہ وحی کے ذریعے ملا ہے، یہاں تک کہ وحی کے بغیر مجھے ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت میں میرے یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ بنو اسرائیل میں سے کچھ یہودی، عیسائی اور لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ میں نے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسائیوں میں سے حضرت عدی بن حاتم اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور انہوں نے گواہی دی کہ اس جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن کریم بنیادی عقائد میں اسی کتاب جیسا ہے۔ مکہ معظمہ کے بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے سے آسمانی کتاب رکھتے ہیں وہ تو ایمان لانے میں تم سے آگے نکل جائیں گے، اور تم اپنے گھمنڈ میں بیٹھے رہو تو یہ کتنے ظلم کی بات ہوگی۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک اللہ کی کتاب تھی تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی کتاب میں وہ بھی پہلے بھی تو لکھا ہوا کہ آخری نبی آنا ہے، اس پہ وہی نازل ہوگی، پھر بھی وہ لوگ یہ نہیں مانتے کہ یار یہ آخری نبی آ گیا ہے، اس کے اوپر مان لائیں، کیونکہ اس کتاب میں بھی تو لکھا گیا نا، وہ قرآن ہے نا، ہاں اس میں بھی ہر کتاب میں یہ لکھا گیا اللہ کے جو یہ لکھی ہوئی ہیں ان کی ہندوؤں کی کتاب ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، انہوں نے جو کتابیں ان کی بھگوانوں کی لکھی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا محمد، اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہوگا، وہ اب اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سب لکھا ہو اس میں بھی، پڑھتے بھی ہیں لوگ لیکن پھر بھی یہ چیز نہیں مانتے کہ یار یہ چیز ہو گئی ہے، آ گیا پیغمبر آ گیا۔ جیسے کہ یہ قادیانی ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ابھی تک نبوت جاری ہے۔ ان کا جو آیا تھا وہ کیا کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ، یہ میں نے جو پڑھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دنیا میں رسوا کرے گا، تو اس کی موت کیسی آئی؟ واش روم کے ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ پھر بھی یہ لوگ یہ نہیں مان رہے کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کیسی موت دی ہے، رسوا کیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں جو 1,24,000، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین موت دی ہے جو اپنے دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی مرضی کے مطابق پوچھ کر ان کو دی گئی ہے۔ سب سے جو انوکھی موت آئی نا وہ حضرت ادریس کو آئی ہے، وہ چوتھے آسمان کو موت آئی ہے، چوتھے آسمان سے۔ ان کو بھائی حضرت ادریس کو؟ ہاں چوتھے آسمان میں موت آئی ہے، چوتھے۔ تو دیکھیں نا، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کو بھی یہی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ، میں نے یہ پہلے بھی پڑھا نہیں ہے، اس میں پڑھا ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی رسوا کرے گا،
تو میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. یہ جو غلام محمد قادیانی تھا وہ جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی موت دی ہے کہ واش روم میں ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کو موت آئی ہے. تو یہ کیا نبیوں کو اس طرح کی موت تھوڑی آتی ہے؟ بالکل ایسے جھوٹا ہی نبی. جھوٹا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا گیا، جتنی اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں نازل ہیں اس میں لکھا گیا کہ یہ آخری نبی آئے گا، وہ چاہے کسی کی بھی نبوت میں آ سکتا ہے، جب بھی اس کی نبوت میں آئے گا اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس کی نبوت کی پیروی کرنی ہے. ہر نبی کو یہ بتا کے بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے بھیجا کہ اگر آپ میرا آخری نبی آپ کی نبوت میں، آپ کی امت میں آ گیا، آپ کے وقت میں آ گیا، تو آپ نے اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی کی، آخری نبی کی پیروی کرنی ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے. اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے. نیچے تو وہ فہم تصویر یہ تھا ان کافروں کا گمنڈ کہ ہر قسم کی خوبیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہم میں سے کم حیثیت ہیں. اس لیے اگر اسلام کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے. عربی زبان میں ہونے کا خاص طور پر ذکر کرنے میں یہ اشعار ہے کہ پچھلی کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نہیں آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سوا کسی اور زبان سے واقف نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ عربی زبان میں ان پچھلی کتابوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جن کا علم حاصل ہونے کا آپ کے پاس وحی کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ثابت قدم رہنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مرتے دم تک اس ایمان پر قائم رہے اور یہ بھی اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی. یہ دعا ہے نا، یہ دعا ہوگی کوئی ربنا اللہ، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے پردگار ہمیں ثابت قدم رکھا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا. یہ سورہ یونس میں بھی لکھا آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے السلام علیکم. تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اور یہ ہاں، آگے صورتوں میں کافی جگہ یہ چیز ذکر میں آتی ہے. یقیناً ایک ترجمہ اوپر کرنا ہے، ترجمہ دکھانا. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. نہیں، یہ دعا نہیں ہے. ویسے بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کافی جگہ ریپیٹ ہوتا ہے، یہ چیز بتائی جا رہی کافی جگہ یہ چیز بتائی گئی، اس میں سے بتائی گئی ہے. اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی ویسے اسے کہتے ہیں، ولی کی ڈیفینیشن اوریجنل ڈیفینیشن وہ ہے
بسم اللہ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. وہ جنت میں پر پڑھ لیتا ہوں. اچھا پڑھو. وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ، ایک ایمان افروز دعا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين. یہ دعا ہے قال ربی، جو دعا ہے نا یہ دعا ہے اصل میں، یہ دعا آتی ہے اس سے آئے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے. میں آپ کی حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں. یہ اولاد کی دعا ہے یہ نا. سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا ہے. توفیق کی دعا، شکر ہی توفیق کی دعا بھی ہے، شکر ہی توفیق کی دعا بھی ہے. اولاد کی دعا بھی آتی ہے، شاید گزر گئی ہے. تفصیل: ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جو ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. نیز جیسا کہ اوپر صورت میں تعارف میں عرض کیا گیا، بعض مرتبہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کے والدین ایمان نہیں لاتے تھے. ایسے میں ان کے سامنے یہ سوال آتا تھا کہ ان کافر والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں. اس آیت نے یہ تعلیم دی ہے کہ والدین کا انسان پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے جہاں تک ان کے ساتھ عام برتاؤ کا تعلق ہے اس میں اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے، لیکن نہ عقیدے میں ان کا ساتھ دیا جائے اور نہ کسی گناہ کے کام میں ان کی بات مانی جائے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہے. حمل کی وہ کم سے کم مدت جس میں زندہ بچے کی پیدائش ممکن ہے 6 مہینے ہے، اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس طرح 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنتی ہے. مجھے شکر کی دعا ہے، وہ شکر کے اللہ سے. اوپر وہ آخری لائن میں سے ہو گئی، تھوڑا اوپر کرنا. اچھا اچھا. بعض روایت میں مذکور ہے کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی. 2-3 آیات ہے. بسم اللہ. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا ہے. برا کردار اور اس کا برا انجام. والذي قال لوالديه أف لكما
أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين. اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آج، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، کہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک گروہ کے اپنے مال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں اور ان کے لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اور اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی باتیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں نا حق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ یعنی اگر تم نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی تھے تو ہم نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ عیش و عشرت کی شکل میں تمہیں دے دیا اور تم نے اس کے مزے اڑا کر اپنا حصہ دنیا میں لے لیا۔ صدق اللہ. اس میں تو مین ٹاپک تو پہلی 10 آیتیں کافروں کے بارے میں تھی، اس میں کافی زیادہ تفصیل دی ہے کہ کس طرح کافروں کو بتایا گیا۔ اس کے بعد دعا بھی آئی، کافروں کو نیکی دنیا میں بدل جائے گا، برے کردار برے انجام بتایا ہوا ہے، بتایا ہے کہ جو نیک لوگوں کا نام ہوگا جنت میں شامل ہو جائیں گے، اور برائیوں کو جو کافر لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ایک ملاحظ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، ثابت قدم رہے، یعنی کہ اللہ پہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم کا مطلب ہے کہ مدت دم تک اس کی تقاضوں میں زندگی گزارنا، یعنی کہ اسلام پہ صحیح طرح گزارے گا، اسے خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوگا۔ ایک تو تقویٰ بھی کہا گیا تھا پہلے، تو شاید تقویٰ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں، آخری حدیث پہلے حدیث پڑھ لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے تمام قلوب اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہے، بن عمرو، اچھا عمر، ایک دل کی طرح، اچھا
دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کی طرح، وہ جس طرف جاتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. پھر اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں پھیرنے والوں، ہمارے دلوں پر اپنی اطاعت بندگی کی طرف پھیرو. اور اس کی اچھی بڑی صحیح تفصیل ہے. دیکھنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دلوں کے درمیان اللہ کی اطاعت کی بات، اللہ کی وجہ دل سے چینج کر سکتا ہے. وہ بات ہوگی، اس کی تفصیل ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھ لیں تفصیل. ابھی اوپر بتایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات سمجھنے کے لیے کوئی الگ زبان نہیں، اس لیے مجبوراً اس میں الفاظ و مجاز استعمال کیا جو دراصل انسانی افعال صفات کے ذریعے جانا چاہیے. اس حدیث میں جو کہا کہ بنی آدم کی قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس طرح مطلب یہ کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، قبضے تصرف میں ہے، بھائی جدھر چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. حدیث کی یہ تعبیر بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بالکل ہی مٹھی ہے، مٹھی ہے میں ہے اچھا مٹھی میں ہے، مٹھی میں مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اختیار میں. اس حدیث میں معلوم ہوا ہے کہ دلوں کا اختیار بھی زیادہ ہے. اللہ دلوں کا سکتا ہے انسان سے وہ چاہیے. بات کیا جاتے ہیں جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے ہیں لیکن آخری عمر میں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک عمل کرتے ہیں لیکن آخری عمر میں وہ ہیں کافرانہ ہاں کام کرتے اصل ہیں. میں یہ حدیث میں یہ تھا کہ انسان جو ایک حدیث شاید پہلے آتی ہے تم تھین سے، یہ حدیث آتی ہے ہم نے کل پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تک تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور فرمایا کہ اس کا عرش کا پانی پر تھا. اور اس کا بیسیکلی نا یہ لوہے محفوظ کے اندر نا ہر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، کس نے کتنے نیک عمل. اور دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال اعتبار لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کس بندے نے نیک جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. کس کی تقدیر لکھی ہوئی نا، کس کی بندے کی جس میں کیا کیا کرنا ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے انسان پیدا ہونے سے پہلے تھا. اس لیے جب انسان پیدا 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندر چیز لکھی جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نوٹ ڈاؤن کی، جیسے نوٹ ڈاؤن ایک طرح ہو گئی ہے، اس کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہے، پیدا ہو گیا وہ. اس کے اوپر جب بتایا گیا اس کی جو تقدیم لکھن پہ ہونا وہی ہے. لیکن انسان کو کسی کو برا نہیں سمجھتا، مفہوم یہی ہے کسی کو گناہ گار اتنا نہ سمجھو کہ وہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور اپنے آپ کو اتنا دیندار نہ سمجھو کہ میں برے راستے میں جا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا یہی بات ہے. اللہ چاہے پھیر سکتا ہے. اس کی ایک چیز ابھی تو اب آج 26واں پارہ شروع ہو گیا ہے. اس کی بیسیکلی 20 رکوع ہیں، 4 سپاروں کے 22 ہیں، ایک کے 22 ہیں، اور پھر 30واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں زیادہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، 4 رکوع یا 3 رکوع ہیں بس موسٹ کی صورت ہے نا، تو ہر دوسرے دن صورت مکمل ہو جائے گی. چلو اینڈ کریں سیشن.